اللہ اللہ کہنا ہے جب اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ما بعد۔ عزیزو دوست اور بھائیو، سورہ کہف سے متعلق ہی بات چل رہی ہے، آج بھی اسی میں کچھ بات کرنا ہے۔ اصحاب کہف 7 نوجوانوں سے متعلق یہ سورہ شریفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بتایا ظالم بادشاہ تھا اور ہر طرف کفر اور شرک پھیلا ہوا تھا۔ پوری آبادی میں، پوری سلطنت میں، پوری رعایا میں سوائے ان 7 کے کوئی بھی ایمان اور اعمال کی فکر میں نہیں تھا۔ یہی 7 افراد تھے جو ان دونوں کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بتانا ہے، دنیا چاہے کیسی ہی بھیانک سے بھیانک شکل اختیار کر لے، اسلام اور دین والوں کے مخالفت میں آدمی اگر ایمان پر، اعمال پر چلنا چاہے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے۔ تو بادشاہ، رعایا سارے ظالم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں قصہ سناتے ہیں ذوالقرنین کا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے نبی، اے محمد، اے پیغمبر، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب یہ ذوالقرنین کون، ان کا کیا نام، یہ کہاں کے، یہ سب سوالات کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کے ذریعے سے ایک بہت بڑی ہدایت ہمیں دے رہا ہے۔ دنیا میں 4 بادشاہ گزرے جو پوری دنیا میں حکومت کی ہے، 2 مسلمانوں میں، 2 کافروں میں۔ 2 مسلمانوں میں یہ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ ایک ذوالقرنین۔ کافروں میں ایک نمرود، دوسرا بخت نصر۔ پوری دنیا میں حکومت کی ہے، 4 بادشاہ ہیں۔ اب ذوالقرنین کا 3 سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفحے میں ذکر فرمایا۔ یہود نے سکھایا کفار اور مشرکین کو، جاؤ پوچھو محمد سے ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے، کون سے زمانے کا ہے وہ بھی نہیں معلوم، کون سی جگہ کا ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ لیکن ذوالقرنین بولتے ہیں مشرق سے مغرب تک حکومت کرنے والا۔ قرن بولتے ہیں کنارہ، قرنین بولتے ہیں 2 کنارہ، یعنی مشرق سے مغرب تک کا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، لیکن نبی نہیں۔ ذوالقرنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز عطا فرمایا جو حکومت کے لیے ضروری ہے۔ جیسے جسم کے لیے روح کی ضرورت ہے، پوری دنیا جانتی ہے، مانتی ہے، ایسے ہی حکومت کے لیے دماغ کے ساتھ دل بھی ضرورت ہے۔ اگر صرف دماغ رہے گا، وہی ہوگا جو آج دنیا میں ہو رہا ہے، وہی ہوگا جو اصحاب کہف کے زمانے میں ہوا۔ ظالم اور جابر حکمران دنیا میں گزرے ہیں۔ کیوں گزرے؟ ان لوگوں نے صرف دماغ کو لیا، دل کو چھوڑ دیا۔ اصل جسم پر حکومت کرنے والی چیز دل ہے، اور جتنے اللہ والے ہیں، جتنے انبیاء ہیں، ان کے پاس کوئی حکومت نہیں، 2-4 انبیاء کے سوائے کسی کے پاس حکومت نہیں، لیکن ان کے پاس دماغ بھی تھا، دل بھی تھا۔ جب دل ہوگا تو کامیاب حکومت کہلائے گی، جب دل نہیں ہوگا، صرف دماغ ہوگا، تو وہ حکومت ناکام اور نامراد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا ہے۔ اب ذوالقرنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا، 3 سفر کو بیان فرمایا۔ ایک سفر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذوالقرنین فوج کو لے کر چلے تو یہاں تک چلے کہ
جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یعنی دنیا کا کنارہ کونا، وہاں کے لوگ جمع ہوئے. ذوالقرنین سے پوچھا آپ یہاں کیا کریں گے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا جو میری بات مان لے گا میں اسے دنیا سے نوازوں گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نوازیں گے. جو میری نافرمانی کرے گا میں اسے یہاں سزا دوں گا، لیکن یہ سزا اسے ختم نہیں ہے. آخرت میں ایک عذاب اس کے لیے ہے، وہ بڑا سخت اور کٹھن سزا ہے، اسے بھی وہ حاصل کرے گا. کیا بتانا تھا ذوالقرنین کو؟ اگر کوئی ایمان اور اعمال کی زندگی گزارے گا تو میری طرف سے نوازشیں ہوں گی، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگا. جو میرے خلاف کرے گا، میرا خلاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف ورزی ہے، تو ایسے ان کو میں یہاں سزا دوں گا، چھوڑوں گا نہیں. لیکن آج ہندوستان میں مجرمین دن دناتے ہوئے پھر رہے ہیں. کیوں؟ صرف دماغ ہے، دل نہیں ہے. دل ہوتا تو وہ لوگوں کو سمجھتے، لوگوں کی کمزوری کو سمجھتے اور حکومت چلاتے، عوام کی فکر کرتے، عوام کے غمخوار ہوتے. آج ہندوستان کے جو بھی سربراہ ہیں وہ صرف دماغ رکھتے ہیں، ان کے پاس دل نہیں ہے. سکندر ذوالقرنین، سکندر لوگ بولتے ہیں، میں بول دیا، غلطی سے نکل گیا. پوری دنیا علماء بھی سارے مل کر سکندر کے ساتھ بولتے ہیں، سکندر نہیں ہے. اس کے بعد اور چلتے ہیں. ایک قوم ملتی ہے، وہ قوم عجیب ہے، نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ سر چھپانے سایہ ہے، نہ بدن ڈھانپنے کپڑا ہے. ان پر ذوالقرنین نے کچھ بھی نہیں کیا، آگے چلے گئے. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ، یعنی جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں تک پہنچے، یعنی مشرق. وہاں کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ سورج طلوع ہوتے ہوئے ان کے جسموں میں کوئی کپڑا نہیں اور چھپانے کے لیے کوئی سایہ نہیں، ویسی زندگی گزارتے ہیں. تو ذوالقرنین ان کو چھوڑ کر آگے چلے. تیسرا سفر 2 پہاڑ کا لمبا ایک راستہ ہے، وہاں پہنچے. بین السدین، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، وہاں ایک قوم تھی، عجیب و غریب قوم تھی. ان کی بولی ذوالقرنین کی فوج نہیں سمجھتی تھی، ذوالقرنین اور ذوالقرنین کی فوج ان کی بات نہیں سمجھتی تھی. ویسے میں ذوالقرنین نے کام کیا. آج کی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی وہ بھی وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جو ذوالقرنین نے کیا. کیوں؟ ذوالقرنین کے پاس دماغ کے ساتھ دل بھی تھا. وہ کیا؟ ان لوگوں نے شکایت کیا یہاں ایک یاجوج ماجوج رہتے ہیں، بار بار آتے ہیں، تباہی مچاتے ہیں، آپ ہمیں مدد فرمائیں، آپ ہمیں مدد فرمائیں. آپ مدد کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ ٹول گیٹ لے سکتے ہیں ہمارے پاس، ماہانہ، سالانہ، کوئی بھی ہمارے پاس آپ فیس لے سکتے ہیں، ہم دیں گے. ذوالقرنین نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں، تم کو یاجوج ماجوج کی شرارتوں سے، ظلم و ستم سے بچانا ہے، یہ تمہاری درخواست ہے. اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تمہاری ایک پائی کی ضرورت نہیں، نہ اب نہ آئندہ، لیکن تمہاری ضرور مدد کروں گا. لیکن تم جسمانی ساتھ دو. کیا ساتھ دو؟ سب سے پہلے یہ کرو، لوہے کی اینٹیں لاؤ، لوہے کی اینٹیں لاؤ. اس لوہے کی اینٹوں کو گرماؤ، پھونکو، فنفخو، اور اتنا پھونکو وہ سونے کی اینٹیں آگ بن جائیں. اب اس کے بعد جوڑو. 150 فٹ اونچا، ہمارا مینارہ 100 فٹ ہے، 500
150 फीट ऊंचा और 50 फीट चौड़ा। ये मस्जिद 40 फीट है, इतना चौड़ा। ईंटों से भरो और भरने के बाद बीच में सीमेंट, चूना नहीं, तांबा पिघला कर डालो। उसमें तुम भी साथ दो, मेरी फ़ौज भी साथ देगी। इस तरह से एक दीवार खड़ी कर दूंगा, क़यामत तक वो याजूज माजूज तुम्हारे तक नहीं पहुंचेंगे। दीवार खड़ी कर दिया। दीवार के पीछे याजूज माजूज आज भी हैं। दुनिया में बहुत सारे इस किस्म के डैम, उसको अरबी में सद्दुन बोलते हैं, चीन का, इसका, उसका, सब आज की टेक्नोलॉजी, तरक्की याफ्ता साइंस वालों ने खंगाल लिया, लेकिन ये दीवार कहाँ अब तक किसी ने नहीं बताई, लेकिन है। और उसके पीछे याजूज माजूज है। तो ऐसी साइंस जो ज़ुल्क़रनैन के ज़माने में ऐसी दीवार खड़ी की गई है कि आज तक उसके बस की बात नहीं है। मिट्टी का हो, पत्थर का हो, कुछ कर सकता है। लोहे की दीवार है और तांबे से जोड़ा गया है। बताओ कौन सी ताकत है उसे कुछ कर दे, या ये बताओ कि आज तक कौन सी ताकत है जो झांक कर जाकर देख लिया हो, हेलीकॉप्टर से हो, फिर हवाई जहाज़ से हो, पूरी दुनिया का चक्कर लगा दिया, यहाँ तक ऐलान कर दिया चांद को भी जाकर आ गए, लेकिन बताओ ये ज़मीन में है, ये कहाँ है, आज तक नहीं बता सके। इनकी क्या साइंस है। अच्छा, आज की साइंस के दौर में क्या ऐसी दीवार ये लोग बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये खालिस जो हमदर्दी थी रियाया से ज़ुल्क़रनैन को, उस हमदर्दी ने अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे सामान मुहैया फरमाया कि उस रियाया की हिफाजत के लिए याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दिया, जिसकी लंबाई शायद 10 किलोमीटर से भी लंबी है, लेकिन 2 पहाड़ों के बीच में है। अब वो पार कर नहीं सकते हैं। हाँ, कल के पारे में भी आया, क़यामत जब आएगी तो ये याजूज माजूज ऐसे आएंगे जैसे समंदर का मौज आता है। यह क़िस्सा इंशाअल्लाह कल दज्जाल और याजूज माजूज का मिला जुला क़िस्सा है। मौका हुआ तो सुनाऊंगा, वरना आज का जो पारा हुआ है, पारे 18, इसमें सूरह मोमिनून हुआ है और सूरह नूर हुआ है। सूरह नूर वो सूरत है, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में पूरे आलम इस्लाम में ऐलान किया, औरतों को सूरह नूर पढ़ाओ, औरतों को सूरह नूर पढ़ाओ। उन नाहिंजारों को जो ये कहते हैं कि इस्लाम में हिजाब नहीं है, हिजाब ज़रूरी नहीं है, उन कमबख्तों को ये सूरह नूर पढ़ाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। असल तो इस ज़ुल्क़रनैन के क़िस्से में यही मकसूद और मतलूब है कि हाकिम हुक्मरान चाहे कैसा भी हो, उसके पास कैसी ही ताकत क्यों ना हो, जहाँ उसके पास दिमाग काम करता हो वहाँ उसके पास दिल भी हो। आज सियासी लीडरों में से किसी के पास दिल नहीं है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।